السلام علیکم دوستوں، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے ڈائبٹیز یا شوگر۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، پھر سب سے بڑی نعمت تندرستی اس کو عطا کی، تو انسان ہی نہ شکرا ہے جو کہ اس کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتا۔ اور جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی بار بار یہ فرما رہا ہے کہ کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ انسان تندرست ہو، ٹھیک ہے، اس کے پاس پیسہ نہ بھی ہو تو وہ ایک اچھی زندگی گزارتا ہے، لیکن انسان کے پاس بہت سارا پیسہ ہو لیکن تندرستی نہ ہو تو اس پیسے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کے کسی کام کا نہیں ہے، اس کی آسائش اس کے کام کی نہیں ہے۔ تو اسی طرح آج ہم بات کرتے ہیں شوگر کے اوپر۔ تو شوگر ایک جان لیوا مرض ہے، بہت سے لوگ اس بیماری کا شکار ہیں، تو اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان پہ رکھے۔ لیکن آج ہم کو بتاتے ہیں کہ شوگر ہوتی کیوں ہے، یا شوگر کے ہونے کی وجوہات کیا ہیں، اس سے پیدا ہونے والے مسائل اور ان کا حل کیا ہے۔ تو جب ہمارے خون میں گلوکوز شامل ہوتا ہے، جس کو ہم بلڈ گلوکوز کہتے ہیں یا بلڈ شوگر کہتے ہیں، جب وہ ہمارے خون میں شامل ہوتا ہے تو ہمارا اگر یہ شامل ہو کر کم یا زیادتی کا شکار ہوتا ہے تو یہ دونوں صورتیں جو ہے وہ خطرناک ہوتی ہیں۔ جیسا کہ اگر یہ خون میں شامل ہو کر اس کا لیول زیادہ ہو جاتا ہے تو ہماری شوگر جو ہے، بلڈ شوگر جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، جو کہ خطرناک بیماریوں کا سبب بنتی ہے۔ اسی طرح اگر یہ کم مقدار میں یا سستی سے ہمارے خون میں شامل ہوتی ہے تو یہ بھی ایک خطرناک سچویشن ہے۔ اس میں ہمارا جو بلڈ شوگر ہے، جو بلڈ گلوکوز ہے، وہ کم ہو رہا ہوتا ہے، اور یہ بھی ایک جان لیوا بیماری ثابت ہوتی ہے۔ جب ہمارے خون میں بلڈ شوگر، جب بلڈ گلوکوز جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، اس کا لیول زیادہ ہوتا ہے، تو ہمارا بلڈ شوگر ہائی ہوتا ہے۔ اسی طرح جیسے ہی بلڈ شوگر یا ہمارا جو بلڈ گلوکوز وہ کم مقدار میں خون بھی شامل ہوگا تو وہ ہمارا جو شوگر ہے اس کو کم کرے گا۔ اب نارمل رینج جو بلڈ شوگر کی ہے وہ فاسٹنگ، جس کو ہم کھانے سے پہلے کہتے ہیں، وہ 70 سے لے کے 110 تک نارمل ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسری ریڈنگ ہوتی ہے ہمارے پاس، ہماری ریڈنگ ہوتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں رینڈم۔ اور رینڈم کیا ہوتی ہے کہ کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد وہ جو اس کی نارمل رینج ہے وہ 110 سے لے کے یا 100 سے لے کے 150 تک ہے۔ اگر ان ریڈنگ سے 150 سے زیادہ آ رہی ہے کھانا کھانے کے بعد، 160 170 180 تک آ رہی ہے، تو یہ مینس کہ ہمارے خون میں جو گلوکوز ہے وہ زیادہ مقدار میں شامل ہو رہا ہے اور ہمارے انسولین ٹھیک طرح سے کام نہیں کر رہی۔ تو اس میں چاہیے کہ انسان کو یا اس آدمی کو کہ اپنا چیک اپ کروائے اور اس کے اوپر خصوصی نظر رکھے، کیونکہ ان فیوچر ہو سکتا ہے یہ اس کے لیے بہت سے مسائل پیدا کرتے ہیں کہ یہی جو گلوکوز ہے یہ زیادہ مقدار میں بڑھنا شروع ہو جائے، خون میں شامل ہونا شروع ہو جائے، تو یہ ہائی شوگر کا جو ہے وہ سبب بنتا ہے۔ اسی طرح اگر یہی گلوکوز جو ہے یہ کم مقدار میں ہمارے خون میں شامل ہونا شروع ہو جائے گا، یا سستی سے شامل ہوگا، یا پراپر صحیح طریقے سے شامل نہیں ہو سکے گا، تو ہمارا گلوکوز لیول جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا، جو کہ وہ بھی خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ اب ان کی علامات کیا ہے کہ جب آپ کا بلڈ شوگر زیادہ ہوتا ہے تب کیا ہوتا ہے، جب آپ کا کم ہوگا تو یہ کیا کرے گا، جیسے ہی آپ کا بلڈ لیول شوگر جو ہے وہ کم ہوگا، آپ کو چکر آنے شروع ہو جائیں گے، آپ کو ٹھنڈے پسینے آنے شروع ہو جائیں گے، آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جائے گا، آپ گرنا شروع ہو جائیں گے، کہ مطلب آپ کو بالکل، یا سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ جب بہت زیادہ شوگر لو ہوتی ہے یا گلوکوز لو ہوتا ہے تو انسان انکانشیس ہو جاتا ہے، اور ایسے میں انسان کو مائٹوسس ہو جاتا ہے، جو کہ فالج کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اس کی وجہ سے آپ کو فالج بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جب یہ زیادہ ہوتا ہے تو یہ اپنی لمٹس کراس کرتا ہے، یعنی زیادہ مقدار میں خون میں شامل ہوتا ہے تو یہ کرتا کیا ہے کہ یہ کچھ عرصہ تو آپ کو اس کا علم ہی نہیں ہوتا، تو یہ اچانک سڈنلی آپ کا اٹیک کرتا ہے، یا تو آپ کے گردوں میں اٹیک کرے گا جس سے خدا نہ خاصہ کے گردوں کی ورکنگ جو ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے۔ اسی طرح آپ کی بینائی میں اثر کر سکتا ہے، کہ مطلب آپ کو آنکھوں سے دھندلا نظر آنا، یا آپ کو آنکھوں کو نظر آنا بند ہو جاتا ہے، تو یہ بھی ایک خطرناک سچویشن ہے۔ اور بعض دفعہ ہوتا ہے کہ انسان کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ اب اس میں ایک چیز یہ بڑی واضح ہے کہ اصل جو ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں انہوں نے ایسے کیسز دیکھے ہوتے ہیں کہ کوئی پیشنٹ جو ہے وہ شوگر کے مرض کے ساتھ ایڈمٹ ہوتا ہے، لیکن جب اس کی سی جی وغیرہ ہوتی ہے تو اس کو
ہارٹ اٹیک بھی چل رہا ہوتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ شوگر والے پیشنٹس کو جو ہے وہ پین نہیں ہوتی, ان کو یہ دردیں, یہ دل کا درد جو ہے وہ کم مقدار میں محسوس ہوتا ہے, یہ بہت زیادہ کم ہوتا ہے. یہ قدرتی طور پہ عمل ہے کہ ان کو یہ پین جو ہے بہت کم ہوتا ہے, لیکن یہ ان کے لیے جان لیوا ثابت ہوتا ہے, کیونکہ اس نے کچھ عرصہ آپ کو کچھ نہیں کہا, آپ کو پتا ہی نہیں چلا کہ آپ کا بلڈ شوگر زیادہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. تو اس کی علامتیں بھی یہ ہے کہ بھائی آپ کو پیاس بہت زیادہ لگے گی, آپ پانی بہت زیادہ پیئیں گے, اسی طرح آپ کو پیشاب بہت زیادہ آئے گا, آپ کے جسموں میں دردیں رہیں گی, ٹھیک ہے, آپ کے ہاتھ پاؤں جو ہے وہ جلنا شروع ہو جائیں گے, اسی طرح آپ کو جل کے پیشاب آنا شروع ہو جائے گا. تو یہ چیزیں جب آپ اپنے لیے محسوس کریں کہ یہ روٹین کی ذرا ہٹ کے آ رہی ہے, یا آپ کو رات کو 3-4 بار اٹھنا پڑتا ہے یورین کے لیے, اور آپ کو حد سے زیادہ جو ہے وہ پیاس لگ رہی ہے, تو یہ اس چیز کی علامت ہو سکتی ہے کہ آپ کی شوگر یا جو گلوکوز لیول آپ کی خون میں ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے. تو اس کو آپ نے خصوصی طور پہ اس پہ نظر رکھنی ہے اور اس کا اپنے کمپلیٹ چیک اپ کروانا ہے, تاکہ خدا نہ خاصہ کسی بڑی بیماری سے بچا جا سکے. اور جب بلڈ شوگر یا بلڈ گلوکوز ہمارے خون میں زیادہ ہوتا ہے, تو ایسے پیشنٹس جو ہوتے ہیں, ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جو بیڈ ریڈن ہوتے ہیں, ان میں بیڈ سورس ڈیولپ کر سکتا ہے. بیڈ سورس جو ہے یہ ایک مہلک بیماری ہے بہت زیادہ, یعنی کہ یہ آہستہ آہستہ یہ دیمک کی طرح, اب شوگر بھی کام تو دیمک کا کرتی ہے کہ اندر اندر سے جب زیادہ ہوتی ہے تو انسان کو کھاتی جاتی ہے, انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا, اور آخر میں یہ اپنا ایک بم پھوڑتی ہے کہ بھائی یہ آپ کے ساتھ ہو گیا ہے. تو اس چیز کے اوپر خصوصی آپ نے اپنی نظر رکھنی ہے, تاکہ خدا نہ خاصہ کسی بڑے بیماری سے بچا جا سکے. تو بیڈ سورس جب ہو جاتے ہیں تو پریشر پوائنٹس کے اوپر ظاہر سی بات ہے انسان بیڈ ریڈن ہوتا ہے, اور پریشر پوائنٹس جو ہوتے ہیں ان کے اوپر یہ اثر انداز زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ وہاں پہ یہ بیڈ سورس ڈیولپ کرتا ہے, جو کہ بڑھتے بڑھتے اگر ان کے بر وقت علاج نہ کیا جائے, ان کو بر وقت نہ روکا جائے, تو اللہ معاف کرے یہ انسان کی جان لینے کا سبب بھی بن جاتے ہیں. اب بلڈ شوگر زیادہ ہو یا بلڈ شوگر کم ہو, یہ دونوں صورتحال ہی ہمارے لیے خطرناک ثابت ہوتی ہے. تو ان دونوں صورتحال کو ہم نے مینج کرنا ہوتا ہے. جب انسولین زیادہ مقدار میں بنے گی, انسولین زیادہ مقدار میں بنے گی, تو بلڈ گلوکوز جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا. اسی طرح اگر بلڈ گلوکوز زیادہ بنے گا اور انسولین کم بنتی ہے, تو یہ بھی ایک خطرناک صورتحال ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کا بڑا ہم پہ کرم ہے کہ ہم تندرست ہیں, یا ہمیں اس طرح کی کوئی بیماری نہیں ہے. تو آپ کو چاہیے کہ یہ پبلک اویئرنس میسج جو ہوتے ہیں ان کو آگے ضرور شیئر کریں. اب شوگر ہو گئی ہے تو اس میں کرنا کیا, آپ ایک بات ہو رہا ہے کہ آج کل ہمارے جو لوگ ہیں وہ شوگر چیک کروانے سے ڈرتے بھی ہیں کہ یہ لوگ جب شوگر نکل آئے. اگر آپ کو شوگر نکل آتی ہے تو اس کا بار بار علاج کیا جا سکتا ہے, لیکن جب یہ اپنی مقررہ حد کراس کرے گی تو یہ آپ کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوگی. اس لیے اپنا چیک اپ کروائیں, ڈرے نہیں. یہ جو بیماری ہے یہ قابل علاج ہے, اس کے بر وقت علاج کر کے اس کے اوپر قابو پایا جا سکتا ہے. اس میں قابو کیسے پایا جا سکتا ہے کہ آپ متوازن غذائیں استعمال کریں گے. اگر آپ کا بلڈ گلوکوز زیادہ ہو رہا ہے, شوگر زیادہ رہ رہی ہے, تو آپ میٹھے کا استعمال بالکل ختم کر دیں, بند کر دیں, واک سٹارٹ کر دیں, متوازن غذائیں کھائیں, سبزیوں کا استعمال کریں. اسی طرح کی جو چیزیں ان کو اپنے روزمرہ کی زندگی میں ایڈ کر دیں, اور میٹھے کو اپنی زندگی سے ذرا نکال دیں. کیوں کہ جیسے ہی گلوکوز زیادہ ہوتا ہے تو وہ کچھ کہے گا, تو آپ کو پیاس زیادہ لگے گی یا آپ کو میٹھے کی زیادہ طلب ہوگی, تو یہ وجوہات ہوتی ہے کہ بھائی آپ کا جو شوگر لیول ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے. تو ان چیزوں کے اوپر خصوصی نظر رکھا کریں. تو یہ پبلک اویئرنس میسج آگے ضرور شیئر کیے کریں, تاکہ یہ دوسرے کسی تک پہنچ کے اس کا بھی بھلا ہو سکے. تو اسی طرح لوگوں کے پاؤں پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں, تو جو شوگر والے پیشنٹ ہوتے ہیں تو اکثر یہ کمپلین آتی ہے کہ ان کی پاؤں کی طبیعت جو ہے وہ بہت زیادہ جل رہی ہے. جی اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی شوگر جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہے. اگر آپ کو ڈاکٹر جو بھی میڈیسن ریکمینڈ کرتا ہے اس کو پراپر ٹائم پہ لیں. اگر آپ کو ڈاکٹر انسولین ریکمینڈ کرتا ہے تو اس کو پراپر ورکنگ میں کریں, تاکہ آپ کا جو مسئلے ہیں وہ بڑھنے سے پہلے روکے جائیں. اب کچھ خواتین جو ہوتی ہیں ان کو پریگنینسی کے دوران جو ہے وہ شوگر شروع ہو جاتی ہے, جس کو ہم گیسٹینشنل ڈائبٹیز کہتے ہیں, یعنی کہ یہ بچے کی وجہ سے شوگر ڈیولپ ہو جاتی ہے. ایسی ماؤں کو چاہیے کہ اپنا شروع میں ہی اس کے اوپر کنٹرول کر لیں, تو یہ ان کے لیے اچھا ہے, کہ یہ ان کی صحت کے لیے بھی اچھا ہے اور ان کے بچے کے لیے بھی بہت مفید ہے. کیونکہ اگر وہ اس کو کنٹرول نہیں کرے گی تو خدا نہ خواستہ وہ بچے کو کسی بیماری میں نہ مبتلا کر دے,
اس لیے اس کو چاہیے کہ پراپر اپنا چیک اپ کروائے، اپنی جو ان کی گائناکالوجسٹ ہے اس سے لمحہ بلامہ گائے بگائے اسے انسٹرکشن دیتے رہے. اگر ان کو اس طرح کا کوئی خلانا خاصا مسئلہ آ جاتا ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. گائناکالوجسٹ کے ساتھ اپنا مسئلہ شیئر کریں، ان کو بتائیں، وہ آپ کا پراپر ٹریٹمنٹ کرے گی. انشاءاللہ آپ بھی سیف ہوں گی اور آپ کا بچہ بھی سیف رہے گا. لیکن اگر آپ لاپرواہی کرتی ہیں تو یہ آپ کے لیے بھی خطرناک ثابت ہوگی اور آپ کا جو بچہ ہے، جو لندی سی جان ہے، اس کے لیے بھی خطرہ ہوگی. تو خدارا اپنے پہ بھی رحم کریں اور اس آنے والی جو لندی منی جان ہے اس پہ بھی رحم کریں. تو اپنا کمپلیٹ چیک اپ کروا کے اپنے آپ کو مینٹین کیا کریں. تو انشاءاللہ اس طرح کی اور بھی انفارمیٹیو ویڈیوز جو ہے آپ کو ملتی رہے گی. تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.